سال کے 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کھلی چھوٹ دی ہے، جس کو چاہے بہکا سکتا ہے، جس کو چاہے پھسلا سکتا ہے۔ سال کے 11 مہینے اگر ہم کوئی غلط کام کرتے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان نے بہکا دیا، شیطان نے پھسلا دیا۔ مگر جب رمضان کا مہینہ آتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر سچے دل سے ہم کوئی دعا کریں گے، اللہ تعالی ہماری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ فتحت ابواب السماء، آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب الجحیم، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، اور ایک مہینے کے لیے شیطان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ایک مہینے کے لیے شیطان کو نو انٹری زون میں ڈال دیا جاتا ہے۔ شیطان کو بہکانے کی اجازت نہیں ہے، شیطان کو پھسلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مہینہ تک آپ شیطان سے سیف ہو چکے ہیں۔ اب اگر اس ایک مہینے میں بھی آپ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، اس ایک مہینے میں آپ روزہ فرض ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، اس ایک مہینے کے اندر بھی آپ شراب پی رہے ہیں، اس ایک مہینے کے اندر بھی زنا ہو رہا ہے، اس ایک مہینے کے اندر بھی لڑکیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، اس ایک مہینے کے اندر جھوٹ بولا جا رہا ہے، اس ایک مہینے کے اندر کاروبار میں بے ایمانی ہو رہی ہے، اس کا مطلب کہ شیطان کا کوئی دوش نہیں ہے، ہم خود دوشی ہیں، ہم خود شیطان بن چکے ہیں، اور شیطان ہم کو اتنا ٹرینڈ کر چکا ہے، اتنا پکا کر چکا ہے کہ اب ایک مہینے کے لیے شیطان تو موجود نہیں ہے، شیطان تو قید میں ہے، لیکن ہم پھر بھی برائی سے نہیں بچ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ شیطان کو دوش دینا بیکار ہے، ہم خود شیطان بن چکے ہیں۔ ایک مہینہ سمجھیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت قائم کر دیتا ہے کہ اے میرے بندے، اب تو بتا تیرے پاس بہانہ کیا ہے، تیرے پاس ایکسکیوز کیا ہے، شیطان تو قید ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ یہی نہیں میرے پیارے ساتھی، اس رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ آئیے قرآن 31واں پارہ کھولتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اے میرے بندو ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کتنی بہتر ہے اللہ جانتا ہے۔ 1000 مہینے میں آپ اگر غور کریں کتنے سال ہوتے ہیں، کیلکولیٹر پہ اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے 1000 کو 12 سے اگر آپ بھاگ دیں گے تو لگ بھگ 84 ساڑھے 84 آتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا، آپ نے شب قدر کو پا لیا، اور اس میں آپ نے تہجد پڑھ لیا، اس میں آپ نے تلاوت کر لی، اس میں آپ نے اللہ کا ذکر کر لیا، اس میں آپ نے اللہ کی راہ میں دان دے دیا، اس میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہا دیے، اس ایک رات میں آپ نے جو بھی عبادت کی ہے وہ عبادت 84 سال سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 84 سال نیکی کرنے کا جو ثواب ہے وہ ایک رات میں، اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد سے لے کر کے فجر تک رہتی ہے، یعنی میکسیمم 12 گھنٹے کی وہ رات ہے۔ 12 گھنٹے کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی رات دے دی ہے کہ آپ اس میں اگر کوئی نیکی کریں گے تو آپ کو 84 سال سے بھی زیادہ کا ثواب ملے گا۔ وہ مبارک رات اسی رمضان میں آتی ہے میرے پیارے ساتھی، اور وہ کب آتی ہے؟ وہ رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، وہ لوگوں تم رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا،
اور اسی لیے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، جب آخری 10 دن آتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے پیارے نبی پوری رات جاگا کرتے تھے، پوری رات جاگا کرتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی جگایا کرتے تھے اور کمر کس لیتے تھے۔ کمر کس لینے کا مطلب یہ کہ ایکٹیو ہو جاتے تھے۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی عبادت کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں برتتے تھے۔ ہمارے الٹا معاملہ ہے۔ ہمارے آخری عشرے میں لوگ مارکیٹ میں زیادہ نظر آتے ہیں، بازار زیادہ جاتے ہیں، کوئی درزی کے ہاں دوڑ رہا ہے، کوئی چپل والے کے ہاں دوڑ رہا ہے، عورتیں اپنا کپڑا لینے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ آخری عشرہ ہمارے ہاں عید کی شاپنگ کے لیے مانا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آخری عشرہ جس میں ایک رات کوئی لیلۃ القدر کی رات ہے، اس رات میں اللہ کے نبی رات بھر جاگا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہونے والا ہے۔ وہ رمضان ایک بہت بڑے مہمان کی شکل میں ہمارے پاس آنے والا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤں کہ اس مہمان کے لیے آپ کے دل میں کیا ایکسائٹمنٹ ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے رمضان آئے گا، اچھے اچھے پکوان ہمارے گھر میں بنیں گے، ہم سحری میں یہ بنائیں گے، ہم افطار میں یہ بنائیں گے، آپ کے ذہن میں اگر رمضان کے نام پہ صرف کھانا پینا ہی آ رہا ہے تو آپ نے رمضان کا مقصد نہیں سمجھا، آپ نے رمضان کا مطلب نہیں سمجھا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی خوش ہو جایا کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے اتاکم رمضان، اے میرے صحابہ رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، شہر مبارک، برکت کا مہینہ آ چکا ہے، اے میرے صحابہ وہ مہینہ آ چکا ہے جس مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس مہینے میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اسی رمضان میں جیسے ہی چاند نظر آئے گا، حکم دیا گیا چاند کو دیکھا کرو، چاند کو اپنے بچوں کے ساتھ، پریوار کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کرو۔ موسم صاف ہے، چاند انشاءاللہ نظر آئے گا۔ جب رمضان کا چاند تمہیں آسمان پہ نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھ لینا جو اللہ کے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ کیا دعا ہے؟ چاند دیکھ کر کے کیا دعا پڑھ رہے ہیں ہم؟ اے اللہ تو اس چاند کو امن کے ساتھ ہم پر طلوع فرما دے، ایمان کے ساتھ طلوع فرما دے، سلامتی کے ساتھ تو اس چاند کو طلوع فرما دے، اسلام کے ساتھ اس چاند کو تو طلوع فرما دے، ربی و ربک اللہ، اور اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہمارے غیر مسلم بھائی بھی تو چاند دیکھ کے کروا چوتھ مناتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں بھی چاند کی بڑی اہمیت ہے، مگر وہ چندرما کو دیوتا مانتے ہیں، وہ چندرما کی پوجا کرتے ہیں، وہ چندرما کی عبادت کرتے ہیں۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، اسلام ایک ایشورواد والا مذہب ہے، اسلام توحید والا مذہب ہے۔ ہم چاند کو دیکھ کر کے بھی اعلان کرتے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند ہم تیری اپاسنا نہیں کرتے، اے چاند ہم تجھے رب نہیں مانتے، اے چاند ہم تجھے اپنا پوجیہ نہیں مانتے، ہم تجھے اللہ تعالیٰ کا ایک کریشن مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق مانتے ہیں، اور ہم چاند دیکھ کر کے بھی اعلان کرتے ہیں ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اللہ اور تیرا بھی رب اللہ۔ اسلام توحید والا دین ہے میرے پیارے ساتھی، اسلام میں شرک برداشت کے قابل نہیں ہے میرے ساتھی۔ اسلام تو وہ مذہب ہے کہ تمام نمازوں میں ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، مگر جنازے کی نماز میں ہم رکوع اور سجدہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ سامنے مردہ رکھا ہوا ہے، سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، اگر جنازے کی نماز میں رکوع ڈالا جاتا اور سجدہ ڈالا جاتا تو یہ میسج جاتا کہ اسلام تو مردے کے آگے سجدہ کروا رہا ہے، اسلام تو مردے کے آگے جھک رہا ہے۔ اس لیے جنازے کی نماز میں کوئی رکوع اور سجدہ نہیں ہے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، ہم جنازے کی نماز پڑھتے، اس میں کوئی رکوع سجدہ نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کسی قبر کے اوپر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ نہ تو قبر کے اوپر مسجد بنائی جا سکتی ہے، نہ مسجد میں قبر بنائی جا سکتی ہے۔ قبر کے اوپر بھی نماز نہیں، اور مسجد کے اندر بھی قبر کو آپ نے رکھنے سے منع کیا ہے۔ آج افسوس کی بات ہے، اسی اسلام کو ماننے والے آج توحید کو نہیں سمجھتے۔ کوئی کسی کے آگے سر جھکا رہا ہے، کوئی کسی کے آگے سر جھکا رہا ہے۔
اور آپ کی شیرشاہ برادری میں جو پوری اہل حدیث برادری ہے، آج آپ کی برادری میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہونے لگی ہیں جو توحید کے خلاف ہے، معاف کیجیے گا۔ بہت سارے گھروں میں جہالت کی وجہ سے، تعلیم کی کمی کی وجہ سے آج بچے پیدا ہونے کے بعد ہی ان کے گلے میں دھاگا ڈال دیا جاتا ہے۔ آپ کے شیرشاہ بادیوں میں بھی یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ بچوں کے گلے میں دھاگا اور تعویذ ڈالا جا رہا ہے۔ بچہ بیمار ہو جائے تو شرکیہ جھاڑ پھونک کرنے والے جھوٹے مکار لوگوں کو بلا کے ان سے جھاڑ پھونک کروایا بھی جا رہا ہے۔ اگر کوا بولنے لگے تو کوے کے بولنے پر یہ کہا جاتا ہے کہ کوا بول رہا ہے، اس کا مطلب کوئی منحوس خبر آنے والی ہے۔ اس طریقے کی الٹی سیدھی روایتیں اور الٹی سیدھی چیزیں آج ہمارے اہل حدیثوں کے اندر بھی میرے پیارے ساتھیوں پائی جانے لگی ہیں۔ یاد رکھیے، ہم توحید والے ہیں، ہم مر جائیں کٹ جائیں توحید سے سمجھوتا کرنے والے نہیں ہیں، یہی ہماری پہچان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ وان قتلت وحرقت، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے تب بھی تم اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا۔ توحید کی حفاظت کرو میرے پیارے ساتھ۔ ہم چاند دیکھ کر کے بھی توحید کا درس دیتے ہیں، ربی و ربک اللہ، اے چاند میرا بھی رب اللہ ہے، تیرا بھی رب اللہ ہے۔ ایک اور میسج ملا چاند کی دعا سے۔ دنیا کہتی ہے مسلمان تو آتنکوادی ہوتا ہے، کہنے والے کہتے ہیں سارے مسلمان تو آتنکوادی نہیں ہوتے لیکن سارے آتنکوادی مسلمان ہوتے ہیں۔ کہنے والے اسلام کو آتنکواد کے ساتھ جوڑتے، او لوگوں اسلام آتنکواد کا دھرم کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام دہشت گردی کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام تو چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعا سکھا رہا ہے۔ ہم چاند دیکھ کر کے بھی کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہم یہ دعا نہیں کر رہے ہیں اے اللہ اس چاند کو دیکھنے کے بعد تو صرف ہم کو بھلائی عطا فرما، ہم کہتے ہیں اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام۔ اے اللہ یہ چاند جو رمضان کا نظر آنے والا ہے، اے اللہ سارے وشو کے لیے، ساری دنیا کے لیے امن اور شانتی کا چاند بنا دے۔ اے اللہ اس مہینے کو تو شانتی والا بنا دے، اس میں کسی کا خون نہ بہے، اس میں کسی کی جان نہ جائے، اس میں کسی کا مال نہ لوٹے۔ اے اللہ اس کو امن اور شانتی کا اور پیس کا اور اے اللہ دنیا کے سلامتی کا مہینہ بنا دے۔ جو مسلمان چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی کی دعائیں کرتا ہے، وہ میڈیا والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس اسلام کو تم آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو، اس مسلمان کو تم آتنکواد کے ساتھ جوڑتے ہو۔ ہاں اگر کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا غلط کام کرے تو اس کے لیے اسلام کیسے ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ آج دوسرے مذہب کے ماننے والے، آج امریکہ میں جو جیفری ایپسٹین کی فائل سامنے آ رہی ہے، وہ کوئی مسلمان تو نہیں تھا، وہ تو یہودی تھا، لیکن اتنا گندا آدمی تھا، 6 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کیا کرتا تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ درندگی کیا کرتا تھا، انہیں نوچا کرتا تھا، ان کو تڑپایا کرتا تھا، یہاں تک کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو مشین میں ڈال کے قتل کر کے ان کی بوٹی بنا بنا کے کھایا کرتا تھا۔ وہ تو یہودی تھا، تو کیا ہم یہ بولیں گے کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے پوری یہودی قوم غلط مانی جائے گی؟ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، کچھ لوگوں کے غلط کاموں کی وجہ سے پورا مذہب بدنام نہیں کیا جا سکتا، پورے دین کو بلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کل بھی امن اور شانتی کا پرتیک تھا اور آج بھی امن اور شانتی کا پرتیک ہے اور قیامت کی صبح تک امن اور شانتی کا پرتیک رہے گا۔ ہم تو چاند دیکھ کر کے بھی امن اور شانتی، چاند دیکھنے کے بعد دوسرا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے یہ بحث بھی چھڑ جاتی ہے، تراویح 8 رکعت پڑھی جائے کہ 20 رکعت پڑھی جائے، کوئی 8 کو صحیح کہتا ہے، کوئی 20 کو صحیح کہتا ہے، لیکن ایک بات سے کوئی انکار نہیں کر پائے گا کہ اللہ کے نبی نے جو 3 دن تراویح پڑھائی تھی وہ 8 ہی رکعت آپ نے پڑھائی تھی۔ کیسی آواز؟ 3 دن تک اللہ کے نبی نے جو تراویح کی نماز پڑھائی تھی وہ 8 رکعت تھی، اس میں کسی کو شک نہیں ہے میرے پیارے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے پیارے رسول کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟ تراویح کی نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اسی کے بارے میں سوال کیا گیا۔ عائشہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اللہ کے رسول کی رمضان کی نماز کیسی تھی؟
سوال کرنے والا تراویح کے بارے میں سوال کر رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی 11 رکعتن، اللہ کے نبی 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. فی رمضان ولا فی غیرہ، نہ تو رمضان میں آپ پڑھتے تھے نہ غیر رمضان میں پڑھتے تھے. پتہ یہ چلا کہ تراویح کی نماز کوئی الگ نماز نہیں ہے، یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو اللہ کے نبی سال کے باقی 11 مہینے 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. اسی نماز کو آسان بنا کر کے ہم عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیتے ہیں، تاکہ جو لوگ رات میں اٹھ کر کے تہجد نہیں پڑھ سکتے وہ بھی رمضان میں تراویح پڑھ سکیں. بھائی تہجد کی نماز بڑے خوش نصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، سب لوگ تو تہجد نہیں پڑھتا. قرآن میں اللہ تعالیٰ جب اپنے متقی بندوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کی پہچان بتاتا ہے، وہ تہجد پڑھتے ہیں. کہیں اللہ فرماتا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، میرے متقی بندے رات کو بہت کم سوتے ہیں، وہ رات میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. کہیں اللہ نے فرمایا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، میرے متقی بندے اپنے بستر سے الگ ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں تہجد پڑھتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں، کبھی اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کبھی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تہجد پڑھنے کے بعد اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں. وہی تہجد کی نماز رمضان میں تراویح کے نام سے پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کو 11 رکعت ہی پڑھا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم تراویح پڑھیں، لیکن ہاں ایک بات یاد رکھیے، تراویح کی نماز کو آج ہمارے یہاں ایک ہوا بنا دیا گیا، بہت مشکل بنا دیا گیا. نہیں، تراویح کو آپ بہت مشکل مت بنائیے میرے پیارے ساتھیوں. اگر ہمارے نوجوانوں کا اسٹیمینا بہت کمزور ہو چکا ہے اور وہ بیچارے بہت لمبی تراویح نہیں پڑھ پا رہے تو ٹھیک ہے، آپ ہلکی ہی تراویح پڑھائیے. ہلکی سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک پارہ پورا اگر امام پڑھ رہا ہے اور ایک پارے میں سارے لوگ شامل ہو سکتے ہیں تو ایک پارہ پڑھایا جائے. اگر ایک پارہ بھی لوگ نہیں پڑھ پا رہے تو ایک پارے سے بھی کم پڑھا جا سکتا ہے، لیکن کوشش یہ کیجئے کہ تراویح کی نماز پورے مہینے پڑھی جائے. جو یہ طریقہ ہمارے یہاں چلا ہے کہ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، 5 دن تراویح پڑھتے ہیں، اس کے بعد مسجدوں میں سناٹا چھا جاتا ہے، یہ طریقہ غلط ہے، اور کسی بھی حدیث سے یہ طریقہ ثابت نہیں ہے کہ صرف 3 دن تراویح پڑھی جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام اللیل کرتا ہے، جو رمضان میں تراویح کی نماز پڑھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ. یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. تراویح کی نماز کا مقصد دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، تراویح کی نماز کا مقصد یہ بتانا نہیں ہونا چاہیے کہ میں بہت بڑا نیک انسان ہوں. تراویح کا 2 مقصد ہونا چاہیے، ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ جو تراویح کی نماز پڑھے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھیے، ابھی آج ایک فون میرے پاس آیا، مولانا میں ایک جگہ ڈیوٹی کر رہا ہوں، 12 بجے رات تک میری ڈیوٹی ہے، میں ڈیوٹی سے آنے کے بعد جماعت تو مجھے نہیں ملے گی، کیا میں اکیلے تراویح کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا افضل ہے، جماعت سے پڑھنا افضل اور بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام اللیلہ، جو امام کے ساتھ قیام اللیل کرتا ہے، جو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، اس کو پوری رات تہجد پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، مسجد میں تراویح کا اہتمام کرو اور عورتوں کے لیے بھی انتظام کرو تاکہ مائیں بہنیں بھی اس ثواب میں شامل ہو سکیں، مرد حضرات بھی تراویح پڑھیں، اور پردے کے ساتھ عورتوں کا بھی انتظام کرو، عورتیں بھی جا کے تراویح کی نماز پڑھیں. اور آگے بڑھیے، تراویح آپ نے پڑھ لی، رات میں سو گئے آپ، صبح 4 بج گئے، آپ کی بیوی نے آپ کو اٹھایا، اٹھیے. آپ نے کہا ارے 4 بج رہا ہے تو مجھے کیوں اٹھا رہی ہے؟ بیوی نے کہا شاید آپ بھول گئے آج پہلا روزہ ہے، چلیے سحری کر لیجیے. آپ اٹھے، برش کیا آپ نے، منہ دھویا آپ نے، دسترخوان پہ بیٹھ کے بیوی نے جو سحری میں بنایا تھا وہ سحری آپ کھانے لگے.
4 بجے صبح آپ نے تو کبھی ناشتہ نہیں کیا تھا، آپ تو صبح 8-9 بجے ناشتہ کرتے تھے۔ یہ 4 بجے کون سا ناشتہ ہو رہا ہے؟ اس کو سحری بولتے ہیں، اور یہ سحری بڑی برکت والا کھانا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ سحری کے بغیر بھی آپ روزہ رکھیں گے ہو جائے گا، مگر سحری کھا کے روزہ رکھیں گے تو بدن میں طاقت رہے گی۔ اسی لیے بہت ساری جگہوں پہ سحری میں طاقت کی چیزیں کھاتے ہیں۔ ہمارے بنارس میں وہ میوہ وغیرہ ڈال کر کے اس میں مکھانا بھی ہوتا ہے اور بادام بھی ہوتا ہے، کاجو بھی ہوتا ہے، وہ سب ڈال کے ایک آئٹم بناتے ہیں، اس کو ہریرا بولتے ہیں۔ کئی ہریرا بولتے ہیں، کئی تری بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ کے سیمانچل میں بھی کچھ ایسا بنتا ہوگا۔ تو آپ سحری میں اس طریقے کی چیزیں جب کھا لیتے ہیں تو پھر پورے دن ایک انرجی رہتی ہے بدن میں۔ اگر آپ سحری نہیں کھائیں گے، مان لیجئے کوئی سویا رہ گیا رات میں، بیچارہ وہ ارادہ کر کے سویا تو میں صبح سحری کر کے روزہ رکھوں گا، لیکن نیند نہیں کھل پائی اور فجر کا ٹائم ہو گیا اور تب اس کی نیند کھلی، تو روزہ وہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا، روزہ ہو جائے گا، مگر جب بغیر کچھ کھائے پیے روزہ رکھے گا تو کمزوری رہے گی۔ اس لیے سحری ضرور کرنا چاہیے میرے ساتھ۔ ہم نے صبح 4 بجے سحری کر لی، 5 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، ہم نے 10 منٹ میں 15 منٹ میں سحری کر لی۔ اب ہمارے پاس 45 منٹ کا ٹائم ابھی اذان تک بچا ہے۔ ہم نے سوچا بستر پہ چل کے تھوڑا آرام کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی بستر پہ آرام کرنے گئے نیند آ گئی اور فجر کی نماز ہماری بستر پہ چلی گئی۔ یہ طریقہ غلط ہے میرے بھائیوں، بالکل غلط ہے یہ طریقہ۔ آپ 14 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں تو معاف کیجئے گا، روزہ امپورٹنٹ ہے، روزہ اہم ہے، لیکن روزے سے بھی زیادہ امپورٹنٹ نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اور تیسرے نمبر پہ زکوٰۃ ہے، اور چوتھے نمبر پہ روزہ ہے۔ آپ چوتھے نمبر کی چیز کے لیے تو 14 گھنٹے محنت کرتے ہیں، لیکن دوسرے نمبر کی چیز کو آپ گول کر دیتے ہیں، نماز ہی کو غائب کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیارے ساتھیوں، اسلام میں رمضان کے روزے کے پہلے 5 وقتہ نماز ہے، اس لیے نماز چھوڑ کر کے آپ روزہ مت رکھیے۔ اگر آپ فجر کی نماز جانے کا ڈر ہے تو آپ سحری تھوڑا لیٹ کھائیے۔ اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی کہ آپ سحری بہت لیٹ کھاتے تھے، یعنی فجر کی اذان سے ٹھیک 10-15 منٹ پہلے آپ سحری کھا لیجئے، اور جب 10 منٹ بچا ہے آپ وضو بنا کر کے بیٹھ کر کے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے ذکر کیجئے اللہ تعالیٰ کا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہی آپ سوئیے تاکہ آپ کی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اور آگے بڑھیے، آپ نے سحری کھائی، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ کو مغرب کی اذان تک کچھ کھانا نہیں ہے۔ دوپہر کا ٹائم آیا، ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ مسجد میں آئے، صبح 5 بجے آپ نے پانی پیا تھا، آپ کا حلق بالکل سوکھ کر کے کانٹا ہو چکا ہے۔ ظہر کی نماز کے لیے آپ نے وضو بنانا اسٹارٹ کیا، آپ نے وضو میں کلی کے لیے منہ میں پانی ڈالا، پانی آپ کے منہ میں گیا۔ آپ اگر چاہیں تو پانی کے 2-4 قطرے حلق کے نیچے ڈال کے حلق کو گیلا کر لیں، حلق کو تر کر لیں، حلق تو سوکھ کر کے کانٹا ہو گیا ہے، 2-4 قطرے پانی کے چلے جائیں تو کون دیکھنے والا ہے؟ نہ کوئی کیمرہ وہاں لگا ہے، نہ بغل والے کو پتا چلے گا، نہ امام صاحب کو پتا چلے گا، نہ مولوی صاحب کو پتا چلے گا۔ لیکن کوئی طاقت ہے، کوئی پاور ہے جو آپ کو ایسا نہیں کرنے دے رہا ہے۔ آپ پیاس کے مارے، برا حال ہے آپ کا حلق سوکھ کر کے کانٹا بنا ہوا ہے اور پانی آپ کے منہ میں جا رہا ہے، مگر وہ کون سی طاقت ہے جو پانی کو حلق کے نیچے ڈالنے نہیں دیتی ہے؟ پانی باہر آ جاتا ہے، پانی حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر ہے، اور رمضان کا مہینہ یہی تقویٰ ہمیں سکھاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھا سکتے، پانی نہیں پی سکتے،
بیوی سے مل نہیں سکتے، بیوی کے ساتھ رومانس کر سکتے ہیں، گلے لگ سکتے ہیں، بیوی کو ٹچ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ڈر وہ اس بات کا کہ بیوی سے زیادہ قریب ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بیوی کے ساتھ صحبت ہو جائے. جس کو اس بات کا ڈر ہو وہ بیوی سے بہت زیادہ قریب بھی نہ جائے. روزے کی حالت میں آپ انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہ ہو، گلوکوز کا انجیکشن نہ ہو. نارمل انجیکشن بھی آپ لگوا سکتے ہیں. روزے کی حالت میں آپ کان میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، آنکھ میں ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں. ہاں، ناک میں کوئی دوا نہیں ڈالیں گے. روزے کی حالت میں آپ خون کی جانچ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ہاں خون چڑھوا نہیں سکتے، خون دے نہیں سکتے، خون لے نہیں سکتے. خون اس لیے نہیں دے، خون لیں گے تو بدن میں ایک غذا آ جائے گی، وہ جائز نہیں ہے. روزے کی حالت میں بدن کو غذا پہنچانا جائز نہیں. اور خون کسی کو دیں گے تو کمزوری بہت زیادہ آ جائے گی، روزے پر ایفیکٹ پڑے گا، اس لیے خون دینا بھی ٹھیک نہیں روزے کی حالت. روزے کی حالت میں آپ اگر بھول کر کے کچھ کھا گئے، نبی اکرم نے فرمایا اگر بھول چوک کر کے تمہارے منہ میں کچھ چلا گیا، کھا لیا، تو جیسے ہی یاد آ جائے فوراً باز آ جاؤ. اور تم نے جو بھول کر کے کھا لیا پی لیا اس سے تمہارے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا، بس یہ سمجھو کہ تم کو اللہ نے کھلا دیا ہے. اب مان لو آپ گھر میں آئے، پیالے میں دال رکھی ہوئی تھی، آپ نے تھوڑی سی دال پی لی، پھر آپ کو یاد آیا ارے بھائی ابھی تو رمضان شروع ہو گیا ہے. پھر آپ کو عبدالغفار صاحب کی تقریر بھی یاد آ گئی، انہوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، آپ نے پوری گٹا گٹ پوری دال آپ پی گئے. یہ نہیں کر دینا بھائی، ورنہ مسئلہ پھنس جائے گا، بدنام میں ہو جاؤں گا. جتنا چلا گیا، جتنا غلطی سے بھول سے آپ نے کھا لیا، بس وہیں اسٹاپ ہو جاؤ. جیسے ہی یاد آ گیا میں روزہ. اچھا اب یہ بھی ہے، بعض لوگوں کو یاد کب آتا ہے جب پورا کھا پی کے ڈکار لیتے الحمدللہ، اس کے بعد ان کو یاد آتا ہے کہ ہاں میں روزہ ہوں. تو اتنی کمزور یادداشت بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے. روزے کی حالت میں اگر بھول کر کے آپ نے کھا لیا تو کوئی گناہ کی بات نہیں. اسی طریقے سے آپ صبح سحری کر رہے تھے، آپ چائے پی رہے تھے، آپ دودھ پی رہے تھے، اتنے میں اذان شروع ہو گئی، تو برتن میں جتنا دودھ ہے، جتنی چائے ہے، اس کو آپ کمپلیٹ کر لیجئے، اس پر اللہ تعالیٰ کی آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. اذان اگر ہونے لگے تو برتن میں جو چیز آپ پی رہے ہیں اس کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، روزے کی حالت میں اگر رات میں انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رات میں تو جائز ہے، یا رات میں انسان سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا، اس کو احتلام ہو گیا، نائٹ فال ہو گیا، اب صبح وہ اٹھا تو وہ ناپاک ہے، یعنی اس کے اوپر غسل واجب ہے. اب وہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا. اور اگر اسی حالت میں فجر کی اذان بھی ہو گئی تو بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل صحیح ہے. لیکن ہاں اگر انسان رات میں ناپاک ہوا ہے، صبح اسی حالت میں سحری کر سکتا ہے، لیکن فجر کی اذان اگر ہو گئی ہے تو جتنا جلدی ممکن ہو وہ غسل کرے اور جماعت سے جا کر کے نماز پڑھے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ناپاک ہو گئے تو آرام سے سوئے رہتے ہیں، صبح 8 بجے 9 بجے اٹھ کر کے غسل کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے. آپ نماز کو بنا مجبوری کے اس کے ٹائم سے ڈیلے نہیں کر سکتے. اگر آپ ناپاک ہیں، جتنا جلدی ممکن ہو آپ ناپاکی کو دور کیجئے اور نماز پڑھیے. اور یہ بھی یاد رکھیے، اگر فجر کے 1 منٹ پہلے بھی عورت اگر حیض میں تھی اور پاک ہو گئی، 1 منٹ پہلے بھی، مان لیجئے کہ اگر 5:15 پہ فجر کی اذان ہو رہی ہے اور 5:14 پر عورت کو یہ لگا کہ میں پاک ہو گئی ہوں، میرا حیض آنا بند ہو گیا، پیریڈ آنا بند ہو گیا میرا، تو اس دن کا روزہ وہ رکھے گی. اس دن کا وہ روزہ رکھے گی اور فوراً وہ غسل کر کے فجر کی نماز پڑھے گی. ہاں اگر اس کا الٹا ہو جائے، اگر فجر کی اذان کے 1 منٹ کے بعد بھی اگر عورت کو جو ہے وہ حیض آ جائے تو وہ اس دن کا روزہ نہیں رکھے گی، وہ ناپاک مانی جائے گی، وہ جتنے دن پیریڈ میں رہے گی وہ روزہ نہیں رکھے گی. اگر مغرب کی اذان کے 1 منٹ پہلے بھی اس کو حیض آ گیا تو وہ روزہ اس کا کاؤنٹ نہیں ہوگا، اس روزے کو وہ بعد میں پورا کرے گی، وہ روزہ اس کا پورا نہیں مانا جائے گا. یہ مسئلے ہیں، اس کی بھی جانکاری ہم کو کر لینا ضروری ہے. شام کا ٹائم آیا، آپ نے بیوی آپ کی کمرے میں آتی ہے، وہی بیوی جو آپ کے لیے سر سے پیر تک حلال ہے،
آپ نے روزے کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہے، بیوی کے قریب نہیں جا رہے، آپ کو بہت تیز بھوک لگی ہے، آپ کے گھر میں کھانے پینے کے بہت سارے آئٹم رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو نہیں کھا رہے، آپ کو پیاس لگی، آپ کوئی چیز پی نہیں رہے، یہ روزہ حلال چیزوں کو آپ سے چھڑوا رہا ہے، کھانا حلال ہے لیکن آپ کھانا نہیں کھا رہے، پانی حلال ہے لیکن پانی نہیں پی رہے، بیوی حلال ہے لیکن بیوی کے قریب نہیں جا رہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ روزہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے، اے روزہ رکھنے والے، اگر تو اللہ کے حکم پر حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے تو تو حرام کو بھی چھوڑ سکتا ہے، اور اگر تو حلال کو چھوڑتا ہے اور حرام کو نہیں چھوڑتا ہے تو پھر تیرے روزہ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دن بھر تو روزہ رکھتے ہیں اور مغرب کی جیسے اذان ہوتی ہے افطار کرنے کے بعد پہلے سگریٹ کا دھواں نکالتے ہیں، پہلے بیڑی کا دھواں نکالتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اگر تجھے سگریٹ اتنی پیاری ہے اور بیڑی اتنی پیاری ہے کہ تو مغرب کی اذان کا ویٹ کر رہا تھا، تو اس سے تو بہتر تھا تو روزہ ہی نہ رکھتا، تو روزہ ہی نہ رکھتا۔ تو اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑنے کو تیار ہے تو تو حرام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، رمضان ہمیں چینج کرنے کے لیے آیا ہے، رمضان ہمارے اندر پریورتن لانے کے لیے آیا ہے، رمضان نے ہمارے سونے کا، کھانے کا، پینے کا ٹائم چینج کر دیا ہے۔ جو رمضان ہمارے کھانے پینے سونے کا ٹائم چینج کر سکتا ہے، وہ رمضان ہماری بری عادتوں کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ وہ بیڑی پینے والوں، وہ سگریٹ پینے والوں، وہ شراب پینے والوں، وہ موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے والوں، وہ بے پردہ رہنے والی لڑکیوں، وہ غلط تعلقات میں پھنسنے والے نوجوانوں، اگر اپنی گندی عادتوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو اس کا بہترین موقع ہے رمضان۔ رمضان توبہ کا مہینہ ہے میرے ساتھ۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہے عربی زبان میں؟ توبہ کا مطلب ہوتا ہے یو ٹرن لے لینا۔ آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، آپ کو واپس دوبارہ اسی راستے پر واپس ہونا ہے، آپ گاڑی کو دوبارہ گھمائیں گے، یو ٹرن لیں گے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب انسان صحیح راستے سے بھٹک جائے تو وہ توبہ کرے تاکہ دوبارہ صحیح راستے پر آ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ کو توبہ کرنا ہے، اللہ کے راستے پہ واپس آنا ہے، تو رمضان اس کے لیے بہترین موقع ہے۔ اللہ سے سچی توبہ کیجیے میرے ساتھ۔ 4 دن کی زندگی ہے، ہم نہیں جانتے پورا رمضان بھی ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں معلوم، کسی دن ہارٹ اٹیک آ جائے، انتقال ہو جائے، نہیں معلوم کسی دن بائک سے جا رہے ہوں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، بائک سے گر کے ہم مر جائیں، نہیں معلوم کار سے جا رہے ہوں کار کسی کھائی میں چلی جائے، ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب مریں گے، کہاں مریں گے۔ 5 چیزوں کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی صرف اللہ کو معلوم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اللہ کو معلوم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا بنے گا، کتنی عمر پائے گا، کتنی روزی روٹی پائے گا، نیک بنے گا کہ برا بنے گا، دیندار بنے گا کہ بے دین بنے گا، ماں باپ کا فرما بردار بنے گا یا نافرمان بنے گا، مشرک بنے گا یا توحید والا بنے گا، یہ ساری باتیں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا، کب مرے گا چھوڑ دو، کہاں مرے گا اس کی بھی کوئی گارنٹی۔ کتنے اسی بہار کے لوگ ہیں، چندہ کرنے جاتے ہیں بنگلور، چندہ کرنے جاتے ہیں کرناٹک، اور وہیں کسی حادثے میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی کٹیہار میں گھسیا گھاٹ نام کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک مولانا قاری عبد الباسط نام کے تھے، بہت اچھے میرے تعلقات تھے، ان کے مدرسے میں کئی بار جلسے میں گیا، بیچارے تمل ناڈو کے علاقے میں چندہ کرنے گئے تھے، ٹرین پر چڑھ رہے تھے، اچانک ٹرین سے گر گئے اور وہیں آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ پورا رمضان ہم کو نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہم کہاں مریں گے اور کس حال میں مریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کوشش کرو کہ یہ رمضان کا مہینہ توبہ کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر سدھار کا مہینہ بن جائے، ہمارے اندر چینجنگ کا مہینہ بن جائے، اپنی بری عادتوں کو کنٹرول کرنے والا مہینہ بنا لو رمضان۔ شام ہو گئی، افطار کا ٹائم ہو گیا، مان لیجئے 6 بجے مغرب کی اذان ہے، کوشش یہ کرو کہ 5:30 بجے اپنے گھر میں آ جاؤ، جتنا افطاری کا سامان لینا ہے پہلے ہی لے کے آ جاؤ، آدھا گھنٹے پہلے ہی آ جاؤ گھر میں،
दस्तरखान बिछा लो, बच्चों और परिवार को साथ में ले लो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। मेरे प्यारे साथियों, रोजे की हालत में अल्लाह ताला दुआ जल्दी कबूल करता है। रोजे का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में जहां रमजान का जिक्र किया है, जहां रोजे का जिक्र किया है, वहीं अल्लाह ने फरमाया वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे नबी, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में सवाल करें कि अल्लाह कहाँ है, तो ऐ नबी उनको बता दीजिए कि अल्लाह ताला बहुत करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान। और जब भी कोई दुआ करने वाला अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह जरूर उसकी दुआ को सुनता है। शर्त ये फलयस्तजीबू ली वलयुमिनु बी, कि वह अल्लाह की बात माने और अल्लाह पर ईमान रखे। अगर वाकई में हम अल्लाह की बात माने तो जरूर अल्लाह हमारी दुआ सुनेगा। मगर हम अल्लाह की बात मानते कहाँ हैं? हम तो गुनाहों की दुनिया में लतपत रहते हैं, हराम कमाई खाते हैं, सूद ब्याज खाते हैं, हराम काम करते और उसके बाद हम कहते हैं अल्लाह हमारी दुआओं को नहीं सुनता। अल्लाह ने हम पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया है, फला जालिम है, फला जालिम। अरे सबसे बड़े जालिम हम हैं। दूसरों को जालिम कहने से पहले अपने गिरबान में झांके, हमने अपने ऊपर कितना जुल्म किया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, रमजान में दुआ करो, और दुआ करना है तो जरा नबियों से सीखो कि दुआ कैसे की जाती है। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो तो क्या दुआ की उन्होंने? और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया है और अगर तूने नहीं बख्शा और तूने रहम न किया, ऐ अल्लाह हमसे ज्यादा खसारा उठाने वाला कोई न होगा। यूनुस अलैहिस्सलाम को देखो, मछली के पेट में, जहां दुनिया का कोई नेटवर्क काम नहीं करता, वहां क्या दुआ कर रहे हैं? फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। यूनुस अलैहिस्सलाम ने तीन अंधेरों में, समंदर का अंधेरा था, पानी का, समंदर का अंधेरा था, रात का अंधेरा था और मछली के पेट का अंधेरा था, तीन अंधेरों में उन्होंने अल्लाह को पुकारा। और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह तू पाक है, ऐ अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, ऐ अल्लाह तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ अल्लाह मैं जालिम हूँ, मेरी गलती है। दुआ मांगने का तरीका सीखो मेरे प्यारे साथियों नबियों से। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मछली वाले नबी की दुआ बहुत बेहतरीन दुआ है और मुसलमान जब भी किसी मुसीबत में ये दुआ करेगा, अल्लाह ताला जरूर उसकी दुआ को सुनेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखो, 85 साल की उम्र हो चुकी है, औलाद नहीं है। यहां तो 14-15 साल हो जाए और औलाद ना हो तो दुनिया वाले ताना मारने लगते हैं कि इसको तो औलाद नहीं हो रही है, और इंसान भी मायूस हो जाता है। यहाँ 85 साल की उम्र हो चुकी है, इब्राहिम अपने रब से मायूस नहीं है। क्या दुआ करते हैं? रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ अल्लाह तू मुझे पाक औलाद दे दे, ऐ अल्लाह तू दुआओं को सुनने वाला है। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे नेक बेटा अता फरमा। अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखो, बीमार है, पूरे बदन में जख्म है, पूरे बदन से खून बह रहा है, पूरे बदन में परेशानी है, और अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, व अय्यूबा इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनिय दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन। कहते हैं, अल्लाह मुझे ये बीमारी पहुंची है, अय अल्लाह मुझे ये तकलीफ पहुंची है, और अय अल्लाह सबसे बड़ा रहम करने वाला तू है, अगर तूने रहम न किया तो तेरा बंदा कहां जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, रमजान को दुआ का महीना बना लो, खूब दुआएं करो, इफ्तार के टाइम दुआ करो, सहरी के टाइम दुआ करो, तरावी के बाद बैठ के दुआ करो, रात के सन्नाटे में दुआ करो, दिन के उजाले में दुआ करो। रमजान का दुआ के साथ बड़ा गहरा कनेक्शन है, बहुत गहरा ताल्लुक है। और हो सके एक किताब बता रहा हूं, मोबाइल पर भी वो किताब मिल जाएगी आपको, प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी। किताब का नाम नोट कर लो, हिस्नुल मुस्लिम। अरब के एक आलिम की किताब है, बहुत अच्छी किताब है दुआओं की। छोटी छोटी दुआएं जो नबी की दुआएं हैं, नबी की सिखाई गई दुआओं को पढ़ा करो। नबी के अल्फाज में बड़ी बरकत है, नबी के अल्फाज बड़े जामे होते थे। अगर वो नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़े लिखे नहीं हो
تو اپنی بھاشا میں اپنی زبان میں تم شیر شابادی لینگویج میں تم بنگلہ زبان میں بھی اللہ سے دعائیں کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا ہے, وہ دل کی بھاشاؤں کو جانتا ہے, وہ دل کی زبان کو جانتا ہے. ہم زبان سے کہیں یا نہ کہیں, ہمارا دل جب تڑپتا ہے, ہمارا دل جب روتا ہے, ہمارے دل کی صداؤں کو بھی اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. اور آگے بڑھیے میرے بھائی, افطار کا ٹائم ہو گیا. آپ افطار کرتے ہیں, بسم اللہ پڑھ کے آپ نے کھجور منہ میں ڈالی, کھجور منہ میں ڈالی, پانی آپ نے پیا, اور پانی جیسے ہی آپ کے حلق کے اندر گیا, آپ نے دعا پڑھی, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اے اللہ تیرے حکم سے میں نے روزہ پورا کر لیا, اے اللہ میری پیاس ختم ہو گئی, اے اللہ میری رگیں تر ہو گئی, اور اے اللہ اگر تو نے چاہا تو مجھے ثواب بھی میرے روزے کا مل جائے گا. یہ بڑی پیاری دعا ہے. افطار کے ٹائم یہی دعا پڑھا کرو میرے پیارے ساتھی. اور وہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی دیے ہوئے رزق پر میں نے افطار کیا. اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھو, افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے. اگر گھڑی میں 6 بج چکا ہے اور آپ کی جنتری میں 6 بجے افطار کا ٹائم ہے, تو جان بوجھ کر کے 6:02 پر بھی افطار کرنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر. لوگ اس وقت تک بھلائی کے ساتھ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. کیا مطلب؟ جیسے افطار کا ٹائم ہو جائے جلدی سے افطار کریں گے, تب تک لوگ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مولانا صاحب, ایک آدمی 6 بجے افطار کر رہا ہے, ایک آدمی 6:05 پر افطار کر رہا ہے, وہ 5 منٹ زیادہ روزہ رکھ رہا ہے, اس کو تو اور زیادہ ثواب ملنا چاہیے. اور آپ اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ رہے ہیں کہ جو لوگ افطار میں جلدی کریں گے وہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے. پتہ یہ چلا کہ شریعت ہماری لاجک سے نہیں چلتی ہے, شریعت ہمارے دماغ سے نہیں چلتی ہے, شریعت اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے حکم سے چلتی ہے. اگر اللہ کا حکم یہی ہے اور رسول کا حکم یہی ہے کہ افطار میں جلدی کیا جائے, تو افطار میں دیر کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ موزہ میں نے پہنا ہے, کپڑے کا موزہ ہو چاہے چمڑے کا موزہ ہو, آپ کو معلوم ہے اگر ہم نے وضو کر کے پہنا ہے تو مسح کر سکتے ہیں موزے کے اوپر. کبھی آپ نے غور کیا موزے کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہی زیادہ گندا ہوتا ہے, لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو موزے کے اوپر کے حصے پر مسح کرتے ہیں, ہم نیچے کے حصے پر مسح نہیں کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ دین عقل اور رائے کا نام نہیں ہے, دین تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا نام ہے. اسی لیے افطار میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور یہ بھی نوٹ کر لو میرے بھائی, آج جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے, مردوں کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ 20 طریقے کا آئٹم بنایا جائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیرشابادی سماج میں شاید اتنی ویرائٹی نہ ہوتی ہو, لیکن آپ اگر بنارس چلے جائیں, آپ لکھنؤ چلے جائیں, آپ حیدرآباد چلے جائیں, آپ ممبئی چلے جائیں, تو افطار کے دسترخوان پہ آپ کو 20 طریقے کے آئٹم ملیں گے. مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں. اللہ نے آپ کو دولت دی, آپ خوب کھائیے, منع نہیں ہے میرے بھائی. لیکن مجھے اس بات کے سے شکایت ہے کہ آج اپنے گھر کی عورتوں کے اوپر ہم نے اتنا زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے. اتنے سارے آئٹم ان کو بنانے ہوتے ہیں رمضان کے اندر کہ بیچاری عصر کے بعد سے لے کر کے وہ افطار کے آئٹم بنانے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے, اور مغرب کے بعد بیچاری برتن دھونے میں ان کا ٹائم لگ جاتا ہے. ان کو عبادتوں کا ٹائم نہیں ملتا, ان کو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا, ان کو دعا کرنے کا ٹائم نہیں ملتا. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے منہ کے سواد کے لیے اور اپنے پیٹ کے لیے اپنے گھر کی عورتوں پر اتیاچار نہ کرو, اپنے گھر کی عورتوں پر ظلم نہ کرو. ارے سمپل جو کھانا عام دنوں میں کھاتے ہو وہی سمپل طریقے سے رمضان میں بھی کھاؤ. ٹھیک ہے 2-4 آئٹم بڑھ گئے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن بیوی کے اوپر اتنا زیادہ اتیاچار کرنا کہ بیچاری دن بھر کھانا ہی بناتی رہے اور افطار کے بعد پوری کئی گھنٹے وہ برتن ہی دھوتی رہے, یہ عورتوں پر ظلم ہے. اس سے بھی ہمیں اور آپ کو بچنا ہے. اس کے بعد رمضان کی ایک بہت اہم عبادت جس کے لیے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا گیا, قرآن کی تلاوت. رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو.
اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں ہی قرآن اتارا گیا. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. ہدی للناس، اور یہ قرآن ساری مانوتا کے لیے ہدایت بن کر کے آیا. وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن کی آیتیں سچائی کو کھول کھول کے بیان کرنے والی ہیں. کبھی آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، آپ نے پچھلے رمضان میں کتنا قرآن پڑھا تھا؟ موبائل پر آپ نے نہ جانے کتنی ریلز دیکھی تھی، فیس بک کے اوپر آپ نے نہ جانے کتنا ٹائم خرچ کیا تھا، یوٹیوب پر آپ نے نہ جانے کتنے ویڈیوز دیکھے تھے. لیکن آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ نے قرآن کتنا پڑھا تھا. بلکہ اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں ایک بات کہوں گا، رمضان میں علماء کی تقریریں سنیے، میں منع نہیں کرتا، مگر تقریروں سے زیادہ قرآن سنیے، قرآن پڑھیے. رمضان کو قرآن کے لیے خاص کر دیجیے. اور آج بھی آپ دیکھیے جو حرمین کے امام ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں کتنا اچھا لگتا ہے. شیخ عبد الرحمن السدی جب اپنی آواز میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کتنا پیارا لگتا ہے. شیخ سعود الشریم تو چلے گئے، لیکن موجودہ جو ائمہ حرمین ہیں اس میں ایک نام شیخ بدر ترکی کا ہے، کتنا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. آپ موبائل پر ہیڈ فون لگا کے اگر شیخ بدر ترکی کی زبان سے قرآن سنیں گے اور آنکھیں بند کر لیں گے، آپ کو ایسا لگے گا آپ حرم میں کھڑے، آپ مکہ میں کھڑے، آپ مسجد حرام میں کھڑے. وہ لوگوں تم قرآن پڑھو تو صحیح ایک بار. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ قرآن تمہارے دل کو ضرور شانتی دے گا، تمہارے دل کو ضرور سکون دے گا. یہ قرآن پڑھ کے تو دیکھو، یہ قرآن سن کے تو دیکھو. ہمارے دل اتنے کٹھور ہو چکے ہیں، ہمیں گانا اچھا لگتا ہے، ہمیں میوزک اچھا لگتا ہے، ہمیں قرآن اچھا نہیں لگتا. ہمیں قرآن نہ پڑھنے کا من کرتا ہے، نہ سننے کا من کرتا ہے. تراویح کی نماز میں امام صاحب ذرا سی لمبی تلاوت کر دیں تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، امام صاحب آپ نے لمبی تلاوت کیوں کر دی؟ ہمیں قرآن 10 منٹ زیادہ سننا بھی گوارا نہیں ہے. وہی نوجوان جو آدھا گھنٹے تراویح کی نماز میں کھڑا نہیں ہو پاتا ہے اور بیٹھ کر کے آرام آرام سے تراویح پڑھتا ہے، وہی نوجوان ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر کے 50 اوور کا کرکٹ میچ دیکھ لیتا ہے. ابھی اس بار ورلڈ کپ کا 2020 ورلڈ کپ چل رہا ہے. اپنے نوجوانوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ ورلڈ کپ کا جو میچ ہے یہ تو ہوتا رہے گا، لیکن رمضان پتہ نہیں دوبارہ ہم کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. میرے پیارے ساتھیوں، اس ورلڈ کپ کے چکر میں اپنے رمضان کو برباد نہ ہونے دینا. اس ورلڈ کپ کے میچوں کے چکر میں آپ جب میچ دیکھیں گے تو میچ میں ایڈورٹیزمنٹ بھی آئے گا، پرچار بھی آئے گا، اس میں ننگی لڑکیاں بھی آئیں گی، اس میں ننگا پرچار بھی آئے گا. اور اس میں جب میچ دیکھیں گے تو درشکوں کو بھی دکھایا جائے گا، اس میں خوبصورت لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، اور آپ روزے کی حالت میں یہ ساری چیزیں دیکھیں گے. اس لیے خبردار کہیں رمضان کے روزے کو آپ کا یہ ورلڈ کپ کا میچ برباد نہ کر دے. اس لیے ورلڈ کپ کے میچ سے بھی ہوشیار رہنا میرے ساتھ. قرآن کو ٹائم دو. امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے، حدیث کا درس دیا کرتے تھے، پوری دنیا سے ان کے پاس لوگ حدیث پڑھنے آیا کرتے تھے. لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تھا امام مالک اعلان کر دیتے تھے، وہ لوگوں میں رمضان میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا، میں سال بھر حدیث پڑھاتا ہوں. یہ قرآن کا مہینہ آ گیا، یہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ایک مہینے کے لیے مجھے قرآن کے ساتھ چھوڑ دو، میں قرآن کو پڑھوں گا، قرآن پر غور کروں گا. وہ لوگوں قرآن کو پڑھو رمضان میں، قرآن کو سنو رمضان میں، اور قرآن پر غور کرو. یہ دل پر جو گناہوں کی لیئر چڑھی ہے، یہ دل پر جو گناہوں کی پرت چڑھی ہے، جب قرآن پر غور کرو گے تو یہ پرت ٹوٹ جائے گی، یہ پرت گر جائے گی. قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، میرے بندو تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ جس طریقے سے موبائل کا لاک اگر کھولنا ہو تو جب تک پاس ورڈ نہ ڈالا جائے تب تک موبائل کا لاک نہیں کھلتا، جب تک پیٹرن لاک نہ ڈالا جائے تب تک موبائل کا لاک نہیں کھلتا. اسی طریقے سے دل پر جو لاک پڑے ہیں، دل پر جو تالے پڑے ہیں، دل کا تالا کھولنا ہے تو قرآن پر غور کرو، قرآن پر تدبر کرو میرے پیارے ساتھی، قرآن پر غور کرو میرے ساتھی. اللہ کے نبی جن کے اوپر قرآن اترا تھا، اللہ کے نبی کبھی کبھی دوسرے کے منہ سے قرآن سنا بھی کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے فرمایا، اے عبداللہ
اقرا علی القرآن، اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے اوپر اترا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عبداللہ میں دوسرے کے منہ سے سننا چاہتا ہوں، آج تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں تو مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگے اور سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے، سورہ نساء پڑھنے لگے اور اللہ کے نبی غور سے سننے لگے۔ پڑھتے 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 عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے میرے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کی امت پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ جب عبداللہ بن مسعود اس آیت کے اوپر پہنچے انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا بس کرو، اے عبداللہ بس کرو۔ میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا، میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اللہ کے رسول رو رہے تھے، زار و قطار آپ رو رہے تھے۔ وہ جو قیامت کے دن آپ کے کندھے پہ ذمہ داری ڈالی جائے گی، اس ذمہ داری کو سوچ کے آپ رو رہے تھے۔ او مسلمانوں، تمہارے نبی تو اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے رو رہے ہیں، تمہیں اپنی ذمہ داری کا خیال کب آئے گا؟ آج یہ قوم کہاں جا رہی ہے، اس قوم کا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج اس قوم کی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، اس قوم کا نوجوان نشے میں دھت ہے، اس قوم کی لڑکیاں بے پردہ ہو رہی ہیں، اس قوم کا ایک بڑا طبقہ حرام کمائی کھا رہا ہے۔ وہ لوگوں تمہیں کوئی چنتا نہیں ہے، تمہارے دماغ میں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تمہارے نبی تو یہی ٹینشن لے کے دنیا سے چلے گئے، تمہارے نبی کو تو ایک ہی ٹینشن تھی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، اے میرے نبی آپ کو اتنی ٹینشن ہے، آپ کو اتنی چنتا ہے لوگوں کے ایمان لانے کی، کہیں اس ٹینشن میں آپ جان نہ دے دیں۔ آپ کے نبی کو تو اتنی ٹینشن تھی مگر آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی اس ذمہ داری کا احساس کر کے رونے لگے، قرآن سن کر کے رونے لگے۔ میرے ساتھ قرآن سنو تو صحیح اچھے قاری کی آواز میں، خاص طور سے جو افریقن قاری ہوتے ہیں، اس میں ایک قاری ہیں، کبھی یوٹیوب پر سرچ ماریے گا، صوفی عبدالرشید نام ہے ان کا، یہ شاید ادھر افریقہ وغیرہ کہیں کے ہیں، آواز بالکل نارمل ہے لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں دل میں جا کے لگتا ہے۔ میرے ساتھی بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، صوفی عبدالرشید نام ہے، اچھے قاری کی آواز میں آپ قرآن سنیے، آپ یہ گانے بجانے بھول جائیں گے، دل پر جو اثر پڑے گا میرے ساتھیوں میں بیان نہیں کر سکتا اس کو۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بنائیے میرے ساتھی، اور آگے بڑھیے۔ ایک اور کام اللہ کے نبی کرتے تھے رمضان میں، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں دان دیا کرتے تھے۔ آج بھی مسلمان اپنے مال کی زکوٰۃ اسی رمضان کے مہینے میں نکالتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے آپ سال میں کبھی بھی نکال سکتے ہیں، بلکہ زکوٰۃ کا صحیح مسئلہ تو یہ ہے، مثال کے طور پر اگر میرے پاس آج 1,00,000 روپیہ ہے، آج 1,00,000 روپیہ میرے پاس آیا اور آج ہی کے دن اگلے سال تک وہ پیسہ میرے پاس رہا تو آج ہی کے دن میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ لیکن لوگ اپنی آسانی کے لیے رمضان میں زکوٰۃ نکالتے، کوئی حرج کی بات نہیں، نکال سکتے ہیں آپ، لیکن ہاں زکوٰۃ دینے کا طریقہ بھی آج ہمارا بڑا نرالا ہے میرے ساتھ۔ پچھلے رمضان میں میں ساؤتھ انڈیا میں تھا، ایک مولوی صاحب آئے، کہا کہ مولانا کڑی دھوپ میں ہم لوگ لائن لگتے ہیں اور جب ہمارا نمبر آتا ہے تو سیٹھ جی کہتے ہیں کہ پچھلے سال کا ریکارڈ کہاں ہے؟ پچھلے سال کا ریکارڈ ہم نے دکھایا تو کہتے اس پر مدرسے کی مہر نہیں لگی ہے، جاؤ۔ 2 گھنٹہ دھوپ میں لگنے کے بعد وہ بیچارہ مولوی جو کسی پرائیویٹ مدرسے میں پڑھا رہا تھا اور اس کا چندہ کرنے وہ بنگلور اور گجرات گیا تھا، 3 گھنٹہ لائن میں لگنے کے بعد اس کو واپس کر دیا جاتا ہے اور بیچارہ وہ ناکام لوٹ جاتا ہے۔ یہ حالات دیکھ کر کے میرے ساتھیوں خون کے آنسو رونے کا دل چاہتا ہے۔ یہ زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے جسے وصولنے کے لیے لوگوں کے دروازوں پر جایا جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا زکوٰۃ دینے والے خود ایسا سسٹم بناتے کہ جہاں زکوٰۃ کے حقدار ہیں زکوٰۃ وہاں تک پہنچتی، یہاں تو بیچارے مولوی دھکے کھا کھا کے زکوٰۃ وصول رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو اور صحیح طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو۔ اگر آپ کے پاس 85 گرام سونا ہے،
اگر آپ کے پاس 595 گرام چاندی ہے، اگر آپ کے بینک بیلنس میں آپ کے پاس کیش رقم میں اتنا پیسہ ہے جو 595 گرام چاندی کے برابر ہے، تو آپ کے پاس اگر وہ مال 1 سال تک رہتا ہے تو اس کی زکوٰۃ آپ کو دینا ہے۔ اور اے میری پیاری ماؤں بہنوں، یہ بھی یاد رکھیے، آپ نے سونے کا جو زیور پہنا ہوا ہے اور آپ نے الماری میں جو رکھا ہوا ہے، وہ سب پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ جو میں پہنتی ہوں اس پر زکوٰۃ نہیں دینا ہے، سب پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے سونے چاندی کی زکوٰۃ نہیں نکالی تو انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں، ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ قیامت کے دن وہی سونا چاندی جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اس سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس سے ان کے پہلو کو داغا جائے گا، اس سے ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ سونا چاندی جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی، آج اس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ بنا دیا ہے، آج عذاب کا مزہ چکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس لیے اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نکالیے، اور یہ بات یاد رکھیے، زکوٰۃ کوئی ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ آپ کے مال کے میل کچیل کو پاک کرتی ہے، زکوٰۃ ہمارے مال کی برکت کو ختم نہیں ہونے دیتی ہے، آپ کے مال کی سرکشا کرتی ہے، آپ کے مال کی حفاظت۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے نبی سے کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ اے نبی، آپ لوگوں کے مال میں سے زکوٰۃ لیجئے، یہ زکوٰۃ ان کے مال کو پاک کرے گی۔ بزنس مین لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بزنس مین کے پاس جتنا بھی مال تجارت ہے اس پر اس کو زکوٰۃ دینا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہمارے دکان میں 10 لاکھ کا مال ہے تو 10 لاکھ کے مال پہ ہم کو زکوٰۃ دینا ہے۔ ہاں، مارکیٹ سے جو پیسہ ہم کو لینا ہے اس کو ہم مائنس کریں گے، اور مارکیٹ میں جو پیسہ ہم کو دینا ہے وہ مائنس کریں گے، جو لینا ہے اس کو پلس کریں گے، اور پورے مال تجارت کو ایڈ کر کے اس کی زکوٰۃ ہمیں نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی زمین خریدی ہے اور آپ نے زمین اس مقصد کے لیے خریدی ہے کہ زمین کا دام بڑھ جائے گا تو ہم بیچ دیں گے، اگر آپ نے زمین کو بیچنے کے مقصد سے لیا ہے تو زمین کی بھی آپ کو زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ نے زمین لیا ہے مکان بنانے کے لیے، بچوں کے رہنے کے لیے، تو اس پر آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ اپنی ضرورت کی چیزوں پر بھی آپ کو زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ 1.5 لاکھ کا موبائل آتا ہے، ایپل کا آئی فون آتا ہے، سیمسنگ کا الٹرا آتا ہے، 1.25 لاکھ کا 1.5 لاکھ کا موبائل آتا ہے، 1.5 لاکھ کے موبائل پر آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ 10 لاکھ کی آپ کے پاس 40 لاکھ کی کار ہے، کار پہ آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ 50 لاکھ کا آپ کے پاس گھر ہے جس میں آپ رہتے ہیں، اس گھر کے اوپر آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ جو آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں، ذاتی چیزیں، اس پر آپ کو کوئی زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ لیکن ہاں، جو بزنس ایسٹ ہے، جو مال تجارت ہے، اس پر آپ کو زکوٰۃ دینا ہے، اور کوشش کیجئے کہ اپنے مال کی پوری زکوٰۃ رمضان میں نکال دیجئے، اور گھر کی عورتوں کو بھی کچھ پیسہ دے دیجئے کہ کوئی مانگنے والی آئے، کوئی ضرورت مند آئے تو گھر کی عورتیں بھی کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کریں۔ یہ ماحول میرے پیارے ساتھیوں رمضان میں اپنے گھروں کا ہمیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، تم نماز قائم کیا کرو، تم زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ اس کا مطلب کہ عورت کو بھی زکوٰۃ اپنے مال کی دینا چاہیے۔ اگر عورت کے پاس اپنا زیور ہے، عورتوں کو جو مائکے سے ملتا ہے زیور، وہ عورت کا اپنا زیور ہوتا ہے، اگر شوہر زکوٰۃ نکال دے تو اچھی بات ہے، اگر شوہر زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو بیوی کو خود اس کی زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، اگر اپنا زیور بیچ کے بھی نکالنا پڑے تو دینا پڑے گا۔ زکوٰۃ دیے بغیر چارہ نہیں ہے، اور اگر ہم جان بوجھ کے زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، اللہ کے یہاں بہت دردناک عذاب ہوگا۔ میرے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک کام ہمیں اور کرنا رہتا ہے جس کو اعتکاف بولتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو مسجد کے اندر قید کر لینا،
رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن تک انسان اعتکاف کرتا ہے، نبی کی سنت ہے، مگر یہ مسئلہ یاد رکھو، عورتیں بھی اگر اعتکاف کریں گی تو مسجد میں کریں گی۔ اگر عورتوں کے لیے مسجد میں پردے کا انتظام ہے، سرکشا کا انتظام ہے، تو مسجد میں اعتکاف کریں گی، اور اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے تو عورتوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اور نیکی کے کام کریں، ان کو اعتکاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعتکاف اگر ہوگا تو مسجد میں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے کہیں اور اعتکاف کرنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اعتکاف کون کرے گا؟ آج تو حالات یہ ہے، پورے پورے گاؤں میں کوئی اعتکاف نہیں کرتا ہے، پوری اہل حدیثوں کی بستی ہے، قرآن و سنت پر چلنے والوں کی بستی ہے، لیکن پوری بستی میں ایک آدمی بھی اعتکاف نہیں کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، میں نے ممبئی میں دیکھا، میں نے کرناٹک میں دیکھا، میں نے تمل ناڈو میں دیکھا، مسجد میں 20 نوجوان، بالکل ہٹے کٹے نوجوان، وہ آتے ہیں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ عورتوں کے لیے انتظام میں نے دیکھا، پردے کا انتظام ہے، وہ اعتکاف کرتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ اور اعتکاف وہ آدمی، آج ہمارے یہاں کوئی کرتا بھی تو کون کرتا ہے؟ جو بالکل سماج میں ریٹائر ہو چکا ہے وہ اعتکاف کرتا ہے۔ ارے جو بزنس مین ہے، جو ایکٹیو ہے، جو اپنے دنیا کی قربانی دے کے اعتکاف کرے، وہ اصل اعتکاف کرتا ہے۔ میرے ساتھ یہ ایک پرچہ آیا ہے میرے سامنے، ہمارے علاقے میں ایک گھر ہے جس میں ہر دن 2 سے 4 مرتبہ اپنے آپ آگ لگ رہی ہے۔ لوگ 20 دنوں سے بہت پریشان ہیں، وجہ کیا ہے؟ ذرا اس مسئلے پر روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، کبھی کبھی کچھ چیزوں کی وجہ نارمل ہوتی ہے، لیکن ہم وجہ کچھ اور سمجھتے ہیں۔ ہم بائک سے جا رہے ہیں، بلی نے راستہ کاٹا، ہم کہتے ہیں مولوی صاحب بلی نے راستہ کیوں کاٹا؟ ارے بلی کو جانا تھا کہیں، وہ جا رہی تھی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آگ لگ رہی ہے تو آگ لگنے کی کوئی وجہ ہے۔ اب کچھ لوگ اس کو زبردستی کہ صاحب وہاں کچھ شیطان کا معاملہ ہے، یہ ہے وہ، ایسا کچھ نہیں۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ آگ جو لگ رہی ہے نارمل کوئی وجہ نہیں ہے، آپ وہاں قرآن پڑھیے، اس گھر میں اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اس کے بعد کون سے شیطان کی مجال ہے کہ وہاں اپنی کوئی حرکت کر سکے؟ اور آگ اگر لگتی ہے تو کہیں نہ کہیں لاپرواہی سے لگتی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ رات میں سونے کے پہلے چراغ بند کرو۔ ہمارے ہاں لوگ سردیوں میں ہیٹر جلاتے ہیں اور ہیٹر چلائے چلائے سو جاتے ہیں، کتنی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ جو نبی کی حدیث ہے، جو نبی کا فرمان ہے، اس پر ہمیشہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ رات میں جو بھی آگ سے ریلیٹڈ چیزیں، چاہے گیس کا چولہا ہو، چاہے چراغ کی بتی ہو، چاہے ہیٹر ہو، سب بند کر کے سونا چاہیے۔ تو بہرحال اگر کسی گھر میں بار بار آگ لگ رہی ہے، اس کی وجہ پہ غور کیجئے۔ کوئی ہر چیز کے پیچھے کوئی دوسری وجہ سوچنا اور سمجھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ زکوٰۃ کے مال سے کیا مدرسے کے استاد، کیا اتنا ہی لکھا ہے بس؟ مدرسے کے استاد کو شاید یہ پوچھنا چاہ رہے کہ مدرسے کے استاد کو تنخواہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے، جو بھی ہمارے یہاں دینی مدرسے ہیں، علماء کا ایک بڑا طبقہ، علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے ماحول میں جو دینی مدرسے ہیں یہ فی سبیل اللہ کے اندر آتے ہیں۔ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کس کو دینا ہے، 8 جگہوں پہ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں، اس میں ایک جگہ ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں بھی زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو علماء کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ مدرسہ جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے وہاں پہ ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ فی سبیل اللہ کے اندر آتا ہے۔ اگر مدرسے میں غریب بچے پڑھتے تب تو کوئی شک کی بات نہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اگر مدرسے میں خوشحال بچے بھی پڑھتے ہیں تب بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مدرسوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی تبلیغ کرنا، لہٰذا وہاں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن اس طریقے کے مدرسے جہاں زکوٰۃ کی رقم دی جاتی ہے، وہاں اگر ایسے بچے پڑھتے ہیں جن کے باپ خوشحال ہیں تو ان کو یہ چاہیے کہ خوراکی وغیرہ کی وہ فیس دے دیں تاکہ وہ زکوٰۃ کے اندر کسی طریقے کے ڈاؤٹ سے وہ بچ جائیں۔ حدیث کے مطابق افطاری میں جلدی کرنے کا حکم ہے، لیکن ہمارے علاقے میں ایک ہی جگہ میں احناف کچھ اور اہل حدیث حضرات کچھ اوقات میں افطاری کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اس میں بھی اول اور آخر وقت کا مسئلہ ہے، یعنی 2 سے 4 منٹ؟ احناف کے یہاں زبردستی صرف احتیاط کے نام پہ 2-4 منٹ لیٹ کیا جاتا ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو جنتری کے اوقات ہے بہت سوچ سمجھ کر کے حساب و کتاب کر کے بنائے گئے ہیں۔ نبی کے زمانے میں جنتری نہیں تھی، نبی کے زمانے میں گھڑی نہیں تھی، آسمان دیکھ کر کے لوگ افطار کرتے۔ آج تو الحمدللہ گھڑی ہے اور جنتری میں باقاعدہ پورا تحقیق کرنے کے بعد افطار کا ٹائم طے کیا گیا ہے، وہ اس میں تاخیر کرنے کا کوئی جو ہے مطلب نہیں ہے۔ جو لوگ احتیاط کے نام پہ دیر کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا سحری کے لیے مائک میں اعلان کرنا صحیح ہے؟ سحری کے لیے، سحری ختم کرنے کے لیے اذان ہوتی ہے، وہ کافی ہے،
الگ سے کوئی مائک سے اعلان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں خون چیک کرانا کیسا ہے؟ کرا سکتے ہیں، خون کی جانچ کرا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیا مسجد کے مائک میں غزل حمد پڑھنا صحیح ہے؟ غزل حمد جو ہے یہ اگر اچھا کلام ہے اور مان لیجئے کہ مسجد میں کوئی پروگرام وغیرہ ہو رہا ہے تو اس موقع پر تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی نارملی جو ہے لاؤڈ اسپیکر سے غزل اور حمد پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والی بات ہوگی۔ کیا لکھا ہے؟ قے کے ہونے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا؟ اگر بیماری کی وجہ سے الٹی ہوگی کسی کو تو خود سے جو الٹی ہو جاتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں کوئی جان بوجھ کر کے اپنے منہ میں ہاتھ ڈال کے الٹی کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن جو خود سے بیماری کی وجہ سے الٹی ہوتی ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کیا جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، مگر جھوٹ بولنا روزے کی حالت میں حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ افطار کرانے سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ آپ جس کو افطار کرائیں گے اس کو اس کے روزے کا پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اس لیے کوشش یہ کیجئے کہ رمضان میں روزانہ ایک آدمی کو اپنے ساتھ بٹا کے افطار کرائیے تاکہ آپ کو ہر روزے کا ڈبل ثواب ملے۔ لیکن یہاں جو افطار کرنے آئے گا آپ کے گھر میں وہ بیچارہ کہیں یہ نہ سوچے کہ میرے ثواب میں کوئی کمی آئے گی، اس کو پورا ثواب ملے گا، لیکن افطار کرانے والے کو ڈبل ثواب ملے گا۔ سحری کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں، وضو بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ناپاکی کی حالت میں بھی آپ سحری کر سکتے ہیں، لیکن ہاں فوراً غسل کر کے آپ جماعت سے فجر کی نماز پڑھیں گے۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں آنے والے رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، ایک سوال میں لگ بھگ 1-2 سال سے لے کر کے گھوم رہا ہوں کہ ایک چھوٹی بستی ہے جس میں ایک جمعہ کی مسجد ہے، اس کے بغل میں ہی مطلب سٹ کر کے ہی روم مدرسے کے بنایا ہوا ہے۔ اگر اس مسجد میں کے مطلب مدرسے روم میں عورت جمعہ یا تراویح یا عیدین کی نماز اس میں پڑھے گی تو ہوگی یا نہیں؟ انہوں نے پوچھا ہے کہ مسجد کے سٹا ہوا کوئی مدرسے کی زمین ہے، اس میں عورتیں اگر جمعہ میں آ جاتی ہیں یا عیدین میں آ جاتی ہیں تو نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر مسجد اور وہ مدرسے کی جو زمین ہے وہ سٹی ہوئی ہے، بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے، تب تو نماز ہو جائے گی۔ اور اگر گیپ ہے بیچ میں کوئی گلی ہے اور دونوں سٹا ہوا نہیں ہے تب پھر یہ مسئلہ گڑبڑ ہے، تب اس میں نماز پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اگر عمارت دونوں کی سٹی ہوئی ہے اور مسجد میں ابھی توسیع کی گنجائش نہیں تو مدرسے میں بھی عورتیں جمعہ کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں اور عیدین کی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی دے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھ سکیں۔ رب العالمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، آمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لا تحزنوا على ما ليس من قرار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار لا تحزنوا على ما ليس من قرار غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار فرعون کو بھروسہ تھا لشکر کی بات پر موسیٰ کو تھا بھروسہ فقط رب کی ذات پر فرعون غرق ہو گیا موسیٰ ہوئے ہیں پار غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار رب کے حضور جھک گئے پاؤں جما لیا دلگیر ہو کے ہاتھ دعا کو اٹھا لیا رب کے حضور جھک گئے پاؤں جما لیا دلگیر ہو کے ہاتھ دعا کو اٹھا لیا نصرت کو پھر فرشتے اتر آئے بے شمار غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار نمرود نے خلیل کو آتش میں ڈال کر سوچا کہ اب خلیل کا قصہ ہے مختصر لیکن خدا کے حکم سے گلشن بنی وہ نار غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار صدق و وفا کی راہ میں بس چلتے جائیے بن کر چراغ دین نبی جلتے جائیے صدق و وفا کی راہ میں بس چلتے جائیے بن کر چراغ دین نبی جلتے جائیے بس ہارتا وہی ہے جو خود مانتا ہے ہار غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار خوشیاں غلام بن کے تیرے گھر میں آئیں گی
غم کی یہ آندیاں نہ تجھے پھر ستائیں گی، خوشیاں غلام بن کے تیرے گھر میں آئیں گی، غم کی یہ آندیاں نہ تجھے پھر ستائیں گی، سب سے عظیم رب کو بنا لے تو اپنا یار، سب سے عظیم رب کو بنا لے تو اپنا یار، غمگین غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار، کانٹے بھی تیرے واسطے ہو جائیں گے گلاب، جعفر کبھی نہ ہوگی تیری زندگی عذاب، کانٹے بھی تیرے واسطے ہو جائیں گے گلاب، جعفر کبھی نہ ہوگی تیری زندگی عذاب، رو رو کے سچے دل سے کبھی رب کو تو پکار، غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار، غمگین کا خدائے جہاں خود ہے غم گسار۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ہمارے عزیز دوست شیخ نوشاد سلفی حفظہ اللہ کی دعوت پر ان کے ادارے مدرسہ عماریہ کے سالانہ پروگرام میں لگاتار تیسری مرتبہ شامل ہونے کا موقع آج نصیب ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، علاقہ بہت پسماندہ ہے، بڑی مصیبتوں اور مشکلوں کے بعد ایک ایسے علاقے میں جہاں آمد و رفت کے ذرائع بھی بہت محدود ہیں، میرا خیال ہے کہ جلسہ گاہ تک فور ویلر سے بھی شاید نہیں آیا جا سکتا۔ میں کچھ دوری پر میں ٹھہرا ہوا تھا، وہاں سے جو بھائی ہم کو لے کے آئے انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے پاس فور ویلر ہے مگر ہم وہاں لے کے نہیں جا سکتے، راستہ نہیں ہے فور ویلر کا۔ ایسے پسماندہ علاقے میں جو نیپال کی بارڈر سے بالکل سٹا ہوا علاقہ ہے اور غریب علاقہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے، لیکن ایک درد ہے، قوم کے بچے جاہل نہ رہیں، قوم کے بچے ان پڑھ نہ رہیں، علم کی شمع روشن ہوتی رہیں، بچے پڑھیں، بڑھیں، آگے بڑھیں، ماں باپ کا نام روشن کریں۔ یہ برادری، یہ سماج، شیرشاہ آبادی سماج، اس میں بھی تعلیم عام ہو، اس میں بھی پڑھے لکھے لوگ پیدا ہوں، ایسا نہ ہو کہ باپ مزدور ہے تو بیٹا بھی مزدور بنے، باپ اگر غریب ہے تو بیٹا بھی ویسے ہی غریب رہے۔ اس سوچ کے ساتھ ہمارے نوشاد بھائی نے یہ مدرسہ یہاں قائم کیا، اور ہم جانتے ہیں ہر علاقے میں آپ جتنا بھی اچھا کام کر لیں، اگر 10 لوگ آپ کی تعریف کرنے والے ہیں تو 10 لوگ آپ کی ٹانگ کھینچنے والے بھی ضرور رہیں۔ آپ بہترین سے بہترین کام کر لیں اور آپ یہ توقع رکھیں اور یہ امید رکھیں کہ سارے لوگ آپ کے سپورٹ میں کھڑے ہو جائیں گے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس دنیا نے ہر دور میں اچھے کام کرنے والوں کی راہ میں کانٹے بچھائے ہیں۔ میں اس مدرسے کے تمام ذمہ داروں سے اور بالخصوص اپنے بھائی نوشاد سلفی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کبھی بھی لوگوں کی مخالفت سے اپنا دل نہ توڑیں، اپنا حوصلہ نہ توڑیں، اپنے حوصلے کو ٹوٹنے نہ دیں۔ انشاءاللہ یہ مدرسہ قائم رہے گا، بچے پڑھتے رہیں گے، علم کی شمع روشن ہوتی رہے گی۔ آج مدرسہ کمزور ہے، آج بلڈنگ کی کمی ہے، آج وسائل کی کمی ہے، لیکن مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے حالات بدلیں گے، اور ایک دن آئے گا جب میں اس مدرسے میں آؤں گا، ایک شاندار بلڈنگ یہاں کھڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ وہ دن جلد سے جلد ہم سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں سیمانچل کے 90% پروگرام کسی نہ کسی مدرسے کے لیے، کسی نہ کسی مسجد کے لیے، کسی نہ کسی قبرستان کے لیے، اس کے تعمیر کے لیے، اس کی ترقی کے لیے منعقد ہوتے ہیں۔ اصل مقصد ان جلسوں کا
ان مدرسوں اور اداروں کو چلانا ہوتا ہے۔ اگر یہ جلسے نہ ہوں اور ان جلسوں میں چندہ نہ ہو تو شاید یہ مدرسے بند ہو جائیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چندہ کرنے والے کچھ مخصوص علماء ہوتے ہیں، جیسے آج آپ نے دیکھا شیخ عزیز الرحمان بخاری صاحب آئے تھے، انہوں نے چندہ کیا۔ ہمارے عبدالشکور بھوجپوری صاحب نے بھی اپنے خاص انداز میں کچھ تھوڑا بہت چندہ کیا۔ چندہ کرنا بھی ایک ٹرک ہے، ایک فن ہے، وہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ میں وہ فن نہیں جانتا، ہنر نہیں جانتا، لیکن میں چونکہ آپ مجھ سے محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور میں لگاتار تیسری مرتبہ آپ کے گاؤں میں آیا ہوں، میری بھی آپ سب سے ادباً گزارش ہے کہ آپ سے جو بھی ہو سکے 10 20 100 50 500 جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، آپ جلسے سے جانے کے پہلے ضرور اس ادارے کا تعاون کر کے جائیں گے۔ اور میں اس دعا کے ساتھ میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ جو بھی اپنی کمائی کا حصہ یہاں دیں گے وہ صحیح جگہ خرچ ہوگا اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج انگریزی کیلنڈر کی 17 تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آج 28 تاریخ تھی، شام کے بعد 29 تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور کل پوری امید ہے کہ رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ شعبان کی 29ویں تاریخ اسٹارٹ ہو چکی ہے اور کل رمضان کا چاند نظر آ جائے گا۔ آج سعودی عرب وغیرہ میں چاند نظر آ چکا ہے اور انشاءاللہ کل وہاں پہلا روزہ ہے، آج وہاں پہلی تراویح پڑھی جا رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ باقی مہینوں کی طرح نہیں ہے، یہ ایک اسپیشل مہینہ ہے، خاص مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا گفٹ ہے، ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سال میں ایک مرتبہ دیا ہے تاکہ اگر ہمارے اندر کہیں بھی ایمان کی کوئی ہلکی سی بھی نشانی ہے، ایمان کی کوئی ہلکی سی بھی علامت ہے تو وہ زندہ ہو جائے اور ہمارا ایمان دوبارہ سے چارج ہو جائے اور ہم دوبارہ اللہ کے قریب آ جائیں۔